الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کو ادا کریں۔ اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك وسلم سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بہت مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق کر کے اپنی بات ختم کروں، اس لیے کہ ابھی آپ کو علامہ مولانا قاری نوشاد احمد صاحب فیض آبادی اور آپ کے عبدالعزیز محترم قاری اسلام صاحب سے بھی سماعت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا آفتاب احمد صاحب کا بھی آج آپ خطاب سنیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ ان کی نظامت، ان کی ثقافت کو پسند کرتے ہیں، ثقافت کو ان کی آپ کو پسند آتی ہے، لیکن تقریر سننے کا آپ کو موقع ابھی نہیں ملا، تو آج ان کی بھی تقریر سن لی جائے گی۔ میں چند منٹ کے لیے اپنے عزیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا، جن کی شرکت سے اس محفل کو چار چاند لگے اور محفل کو رونق بخشا اور اپنے دامان کو مراد گوہر سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ سب جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اولیاء کرام جس راستے سے گزر کر ولی اللہ بنتے یا جس راستے پر چل کر اللہ کی دوستی ملتی ہے، جن راہوں سے گزرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بناتا ہے، وہ بہت کٹھن ہے ڈگر پر میں، وہ راستہ آسان نہیں، بہت دشوار، بہت مشکل، اور پورے راستے میں جو ان بزرگان دین کا ہتھیار ہوتا ہے، پورے راستے میں جو ان کی سواری ہوتی ہے، پورے راستے میں جو چیز ان کو بار بار محسوس کرتی ہے، ہمت دیتی ہے، وہ ہے صبر و استقامت۔ ہر موڑ پر صبر کی ضرورت ہے، ہر مقام پر استقامت۔ صبر ہے کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا مفہوم جو عام طور پر ہم آپ سمجھتے ہیں
کہ کسی طاقتور کے مقابلے میں اگر کوئی کمزور دب جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیچارہ صبر. کوئی طاقتور آدمی ہے, اس نے ایک گھوسا مارا اپنے سے بہت کمزور آدمی. وہ کمزور آدمی کہتا ہے مار تو ہم بھی سکتے ہیں لیکن بس صبر کر رہے ہیں. اب دوسرا نہ مارے نہیں تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. جب تک اس نے دوسرا بھی چڑھ گیا, آپ میرے صبر کا امتحان نہیں. یعنی یہ بیچارہ جو پلٹ کر کے اس کو مار نہیں سکتا اور یہ ڈر اس کو ستا رہا ہے کہ ابھی تو ایک ہی تو لگے ہیں, خدا نہ خاصہ اگر پلٹ کے ایک آدھ ہاتھ میں نے بھی لگا دیا تو پتہ نہیں میں گن پاؤں گا کہ نہیں گن پاؤں گا کتنے لگے. اتنا طاقتور ہے. تو اب یہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے وہاں سے کسی طرح بچ بچا کے اپنی عزت آبرو لے کے نکل جانے کے لیے سب کی آڑ لے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی آڑ لے رہا ہے اور اس کو صبر کہہ رہا ہے. وہیں اگر کوئی طاقتور ہے, کسی کمزور کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس کی زبان پہ کبھی صبر کا لفظ نہیں آتا, بلکہ وہاں تو پھر یہ فارمولا چلتا ہے کہ ہم کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. مطلب کسی نے اگر کمزور نے اس تکلیف پہنچائی تو اس کو ڈبل تکلیف ہم پہنچا دیں گے. اگر اس نے ہم کو پریشان کیا ہے تو اس کو ہم ڈبل پریشان کر لیں گے. اگر اس نے ہم کو ایک مارا ہے تو ہم دو چار اس کو مار لیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے. یہاں کہاں گیا صبر؟ یہاں صبر کہاں گیا؟ کمزور پڑے تو صبر, اور جب بھاری پڑے تو اینٹ کا جواب پتھر سے. یعنی ہماری آپ کی سمجھ نے صبر کو کمزوری بنا دیا, صبر کو لاغری بنا دیا, صبر کو لاچاری بنا دیا, صبر کو بزدلی بنا دیا. آپ خود فیصلہ کریں, کیا صبر بزدلی کا نام ہے؟ صبر کمزوری کا نام ہے؟ صبر لاچاری کا نام ہے؟ اور بہت موٹے الفاظ میں, بہت ہی عام فہم انداز میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو کیا اللہ کسی بزدل کا ساتھ دیتا ہے؟ اللہ کسی کمزور کا ساتھ دیتا ہے؟ اگر یہ بات اٹپٹی لگے تو اس طرح سمجھیے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ بھلا کمزور ہو سکتا ہے. بات نہیں سمجھ, جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کمزور ہو سکتا ہے, وہ بزدل ہو سکتا ہے, وہ لاغر ہو سکتا ہے, وہ لاچار ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں. یہ ہمارے آپ کی فہم ہے, ہماری آپ کی سمجھ میں جو صبر کا مفہوم ہے. صبر کیا ہے یہ میدان کربلا میں حضرت امام نے اس کی تفسیر کھول کے دی. زمانے والوں, جس کو تم صبر سمجھ رہے ہو وہ در حقیقت صبر نہیں ہے, بلکہ صبر کیا ہے وہ داستان کربلا سے سیکھ لو. اگر ہم دعا کر دیں تو نہر فرات چل کر کے خیمے میں آ جائے, اس کے باوجود اہل و عیال کو پیاسا تڑپتا دیکھ رہا ہوں, یہ صبر. دشمن درپے آزار ہے, ایک اشارے پر ہزاروں لاکھوں کی فوج آ سکتی ہے.
میں جن کا نواسا ہوں وہ مالک کل ہے، مالک کائنات ہے، ان کے قبضہ و اختیار میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات رکھے۔ ان کی مجال نہیں ہے کہ اب 20-22 ہزار لوگ ہم 70-72 لوگوں کو تکلیف پہنچا سکے اگر ہم چاہیں، لیکن اللہ کی مرضی یہی ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں اور صبر کریں۔ زمانے نے دیکھا کہ حضرت امام اور ان کے اہل خانہ پیاس سے نڈھال ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں، ظالم ستا رہا ہے لیکن صبر کر رہے ہیں، درپے آزار ہے لیکن صبر کر رہے ہیں، جواب دے سکتے ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ننھا علی اصغر بھی قربان کیا، حسین صبر کر رہے ہیں، جوان علی اکبر بھی قربان ہوا، حسین صبر کر رہے ہیں، ساتھ میں بھانجے بھتیجے بھی نظر کے سامنے سے جا رہے ہیں لیکن حسین صبر کر رہے ہیں۔ صبر کرتے کرتے حضرت امام نے یہ درس دے دیا کہ صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر لاغری کا نام نہیں ہے، صبر لاچاری کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر دلاوری کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے، صبر شہزوری کا نام ہے، صبر ہمت والوں کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے صبر کرنا، طاقت والوں کا کام ہے صبر کرنا، یہ صبر جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، وہ صبر ہے۔ اس صبر کی مزید وضاحت اور پوری طرح سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آئے ویسے ہی آتی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقعات میں کربلا وغیرہ وغیرہ آپ سماعت کرتے ہیں منظور انداز میں، اس کے بعد یہ مختار ثقفی کا زمانہ آتا ہے، جب وہ وہاں کا حاکم ہوتا ہے تو اس نے قاتلان حسین کا انتقام لینا شروع کیا۔ جتنے لوگ حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں پر ظلم کرنے کے لیے کربلا گئے تھے، چن چن کر کے ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا رہا ہے اور ان سے انتقام ہے، یہاں تک کہ جس نے جس طرح سے وہاں ظلم کیا تھا اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کر کے اس سے انتقام لیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آگ میں جلا کے مارنے کی کوشش کی اس کو آگ ہی میں جلا کے مارا گیا، کسی نے اگر تیر چلا کے مارا تھا تو اس کو تیر ہی کو چلا کے مارا گیا، کسی نے اگر کسی کے بازو کاٹ کر اس کو نہتھا کیا تھا تو اس کو بھی زندگی بھر کے لیے نہتھا کیا۔ اس طریقے سے مختار ثقفی ان لوگوں کا انتقام لینا، ایک شخص اس میں تھا جو شریف تھا، اس کو موقع ملا، آگے ملا، سوچا چلو جب تک بھاگ بھاگ کے جب تک جان بچ پائے بچا لیا جائے، اس لیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک کو مارا جا رہا، ایک ایک سے انتقام لیا جا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے یہ بھاگ گیا، بھاگا کوفہ، بصرہ، دمشق، کہیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم رکیں تو کہاں رکیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ اس کے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کونا کونا ڈھونڈ رہے ہیں، مخبر اور ان کے جاسوس جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، کب ہماری خبر ان تک پہنچائے اور ان کو گھر دبوچا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، چھپا کہاں جائے۔ آخر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ پورا خطہ چھوڑ کر کے بصرہ، کوفہ وغیرہ کا جو علاقہ وہ چھوڑ کر کے یہ سرزمین حجاز پہ آ گیا، اور سرزمین حجاز میں بھی اور کوئی شہر اس کو سمجھ میں نہیں آیا
वही शहर उसको समझ में आया जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल अमान बनाया। मदीना आ गया, मदीने शरीफ आ गया। मदीने शरीफ में आने के बाद थोड़ी सांस लिया, सुकून मिला कि मदीने आ रहे हैं। यहाँ तो शायद उनके सिपाही कम होंगे या उनके जासूस ज़्यादा ना होंगे, यहाँ हो सकता है बचने की कोई सूरत को दिन निकल आए, लेकिन यहाँ भी हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसलिए कि सब जानते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर क्या जुल्म ढाया गया, और लोगों को यह पता चल जाएगा कि उन जालिमों में मैं भी शामिल था, तो पता नहीं क्या बर्ताव करेंगे, जाए तो जाएगा। इनके कुछ समझ में नहीं आई। एक बात समझ में ये आई कि करबला के मैदान में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे तो, लेकिन ये ईमान थे, खेमे के अंदर थे, बाहर मैदान में इनको निकाला नहीं गया, ज्यादा इन्होंने लोगों को देखा नहीं है, उन्हीं के यहाँ चले, हो सकता है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पहुंचा और अपना अलीदा पेश कर मुसाफिर को कुछ दिन के लिए अमान चाहिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खातून को बुलाया और उससे कहा मेहमान आया है, मुसाफिर है, दूर दराज का है, परेशान है, जब तक ये रुकना चाहे इनके रुकने का बेहतरीन इंतजाम किया जाए, इनके कपड़े लत्ते का इंतजाम किया जाए, इनके खाने पीने का माकूल इंतजाम किया जाए, और खास तौर पर इनका ख्याल रखा जाए कोई कमी इनकी खिदमत में नहीं होनी चाहिए। खूब मजे उड़ाए, कई दिन रहा, लेकिन कब तक रहेगा? जब थोड़ा सा हालात कुछ नॉर्मल हुए तो इसने सोचा कि अभी कुछ कहना गर्मी कम है और यहाँ अभी कब तक रहेंगे, तो अब निकल करके कोई और जगह महफूज पनागाह तलाश की जाए। तो वहां से जाने की इजाजत मांगा। हज़रत ने कहा आप मेहमान हैं, अगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर आप रहना चाहें तो अपना घर समझिए, जब तक आप चाहे रह सकते हैं और आपके इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने कहा नहीं, उनको इजाजत दे दिया जाए, जाना चाहिए, आप तो मुझे दीजिएगा, बात कहाँ आ रही है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खुद्दाम को बुलाया और हुक्म दिया कि ये मुसाफिर हमारा जो मेहमान है, ये जाना चाहते हैं, इनके जाने का इंतजाम किया जाए, रास्ते सफर का इंतजाम किया जाए। सफर हो सकता है इनका लंबा हो जाए, इसलिए रास्ते में खाने पीने का माकूल बंदोबस्त कर दिया जाए, कुछ कपड़े वगैरह भी इनको दे दिए जाए। उसके अलावा इनके पास सवारी नहीं है, इनके सफर की आसानी के लिए किसी सवारी का भी इंतजाम कर दिया जाए। ये सब किया और कुछ तोहफे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और अपनी तरफ से सारे तोहफे, तहायफ और तमाम इनामात, इक़ामात और नवाज़िशात लेकर के सवारी भी मिल गई है, सफर बहुत आसान और बहुत बेहतर बना दिया गया है। आगे चला तो, लेकिन जमीन पे एक बोझ था, ज्यादा कदम नहीं चल पाया, फिर पीछे लौट आया। लौट करके कहा हुजूर एक बात दिल में खल रही है, बस वही आपसे हम जानना चाहते हैं, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपने फरमाया बताओ क्या जानना चाहते हैं? उसने कहा हुजूर मैं आया, आपने इतनी मेरी मदारात किया, इतनी खातिर तवाज़ो किया, और मैं जाने लगा तो भी आपने बहुत ख्याल रखा, तो फिर तहाइफ भी दिए, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं, इतने अच्छे अखलाक से आप पेश आए, आपके खुद्दाम ने मेरी बड़ी खिदमत की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुजूर ने मुझे पहचाना कि नहीं, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के बोले आज और अभी तुम पहचानने की बात करते हो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हें करबला के दिन से पहचानता हूं, करबला के दिन से पहचानता। अब ये तो सुना तो
اس کے تو حواس باختہ ہو گئے، تھرتھری سوار ہو گئی، کیونکہ پہچانتے تھے، پہچان گئے تھے، اور پہچاننے کے باوجود یہ سب انعام ہوتی۔ حضور پہچان گئے تو پھر میری گردن اب تک سلامت کیوں ہے؟ اب تک میری جان بچی کیوں ہے؟ اگر پہچان گئے تو پھر انعامات اور یہ اکرامات ان سب کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام نے فرمایا ہاں یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تم نے جو کربلا میں کیا تھا وہ تمہارا کردار ہے، اور یہاں جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارا